اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں قرآن مجید کے 30 پاروں کے خلاصہ کے حوالہ سے آج ہم انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 26 کے منتخب مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ 26واں پارہ سورہ احقاف سے شروع ہوتا ہے۔ احقاف ایک جگہ کا نام ہے اور یہ ایک وادی ہے جو عمان اور مہرہ کے درمیان موجود ہے۔ اس وادی کو وادی احقاف کہتے ہیں، تو اسی وادی کے نام پہ قرآن مجید کی سورت کو رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں تخلیق ارض و سماوات کی حکمت بیان فرمائی ہیں، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے ذریعے، یعنی خطاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عنوان ہے، اس عنوان کو عنوان توحید کہا جاتا ہے۔ اس خطاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو توحید کا پیغام دلوایا اور رد شرک کا پیغام بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو دیا۔ اس کے بعد مشرکین کی گمراہیوں کا تذکرہ ہے۔ روز محشر میں جو مشرکوں کا انجام ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ دین کو چھٹلانے والوں کا انجام، اس کا ذکر ہے۔ اہل ایمان اور اہل استقامت کا اللہ نے یہاں مقام بیان کیا ہے۔ عظمت والدین کا ذکر کیا ہے، اور عظمت والدین میں بطور خاص والدہ کی جو انفرادیت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 گوشوں میں ماں کا ذکر جو زیادہ کیا ہے، اور اسی ذکر کو اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 زاویوں سے والدہ کا ذکر زیادہ کیا ہے۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے 3 بار فرمایا امک امک، پھر فرمایا امک، اور 4تھی بار آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوک، تیرے باپ کا حق ہے۔ یہ جو 3 زاویوں کا زیادہ ذکر کرنا، اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، ماں 3 ایسی مشقتوں سے گزرتی ہیں جو مشقتیں صرف ماں کا خاصہ اور ماں کا حصہ ہوتی ہیں۔ مثلا بچے کو پیٹ میں رکھنا، یہ مشقت ماں برداشت کرتی ہے۔ بچے کو جنم دینا، یہ مشقت بھی ماں اٹھاتی ہے، اور بچے کو پھر دودھ پلانا، یہ مشقت بھی ماں اٹھاتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے والدہ کا ذکر اور اس کی انفرادیت کا یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل مکہ سے خطاب کیا۔ جنات کا ذکر ہوا ہے، جنات کا سماعت قرآن کرنا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کے حضور علیہ السلام سے فیض یاب ہونا، یہ جنات کا یہاں ذکر ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان کا دائرہ اتنا وسیع ہے کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، تو لہٰذا آپ کی رحمت کی وسعت بھی بے مثال اور با کمال ہے۔ لہٰذا ہر مخلوق حضور علیہ السلام سے اکتساب فیض کرتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص جو تھا، لاٹھی کے سہارے چل کے آ رہا ہے، لبادہ بشریت کے اندر آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسے دور سے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انہا لمشیت جنی، یہ مجھے کسی جن کی چال لگتی ہے، مجھے جن کا چلنا لگتا ہے۔ قریب آیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا بھی تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میرا تعارف یہ ہے، انا حام بن حیم بن لاقیس بن ابلیس، میرا نام حام ہے، میرے باپ کا نام حیم ہے، میرے دادا کو لاقیس کہتے ہیں، اور میرے پردادا کو ابلیس کہا جاتا ہے، یعنی میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں، کیونکہ شیطان بھی آگ سے بنا ہوا اور شیطان بھی بیسیکلی جن تھا۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابلیس کا پڑپوتا ہو کے میری بارگاہ میں آ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عہد ابراہیمی میں ایمان کی دولت سے میں مالا مال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے تورات حفظ کی، میں نے انجیل حفظ کی، میں نے زبور کو حفظ کیا۔ اب آقا یا رسول اللہ میں نے اللہ کی حضور دے دعا کی تھی، مولا مجھے اتنی طویل عمر دے دے کہ میں تیرے محبوب کا دیدار بھی کر سکوں اور تیرے محبوب سے قرآن کا فیض بھی حاصل کر سکوں۔ آقا میں قرآن کی تعلیم سیکھنے آیا ہوں۔
تو جنات جو ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ یہاں جنات کے ایک گروہ کا ذکر ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے آ کے قرآن سنتے تھے، اور پھر انہوں نے جب قرآن سنا، پھر ان جنات نے بطور مبلغ اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کی، اور تبلیغ کرتے ہوئے کیا کہا کہ آؤ ہم اس بارگاہ سے آئے ہیں جس بارگاہ میں اللہ رب العزت نے کمال برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو پھر جنات مبلغ بن کے اپنی قوم کو حضور کی بارگاہ میں لاتے ہیں، اور اس طرح ایک کثیر طبقے نے جنات کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہوئے۔ اس کے بعد جنات کی دعوت اپنی قوم کو، اس کا ذکر ہے۔ پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ محمد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ پہ صورت رکھی گئی ہے۔ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کا جو اسم محمد ہے وہ 4 مقام پر مذکور ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر فرمایا، پھر سورہ احزاب میں ذکر کیا، پھر 26ویں پارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے 2 مرتبہ اس پارے میں اپنے محبوب کا اسم محمد ذکر فرمایا، ایک سورہ محمد میں اور دوسرا سورہ فتح میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا اسم احمد جو ہے وہ سورہ صف کے اندر موجود ہے، جو 28ویں پارے کے اندر، گویا 5 مقامات پہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کا نام محمد۔ یہاں جو قابل غور بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی جو حمد ہے اس حوالے سے 5 سورتوں کا آغاز اپنی حمد سے کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو دیکھیں، سورہ انعام کو دیکھ لیں، سورہ کہف کو دیکھیں، پھر سورہ سبا کو دیکھیں، سورہ فاطر کو دیکھ لیں، اللہ نے ان 5 سورتوں کا آغاز الحمد سے کیا ہے۔ تو 5 سورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں، اور 5 ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اسم محمد کا ذکر ہے۔ 4 جگہ اسم محمد اور 1 مرتبہ اسم احمد کا ذکر ہے، یعنی یہ روٹ ورڈ ایک ہی ہے، حمد ہے، ہا میم دال۔ حمد خدا بھی 5 مرتبہ سورتوں کا آغاز ہو رہا ہے، اور حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 5 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر دیکھیے گا اللہ رب العزت نے اسی صورت میں فساد کے خاتمہ کے لیے جنگ کا حکم دیا ہے۔ نصرت کے 2 پہلو اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہاں یاد رکھیے مدد کے 2 زاویے ہیں، ایک ہے اللہ بندے کی مدد فرماتا ہے، ایک کہ بندہ اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اس کی حکمت اور اس کی توضیح کیا ہے؟ یاد رکھیے جب اللہ بندے کی مدد کرتا ہے اسے نصرت حقیقی کہا جاتا ہے، اسے نصرت ذاتی کہا جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی مدد کرتا ہے اسے نصرت دین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے دین کی نصرت کرنا، اس کا اشارہ یہاں نصرت خداوندی کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک نے بھی نصیر کہا ہے کہ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے تو ینصرکم، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ تو اس کے بعد بستیوں کی ہلاکت کا سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بستیاں ہلاک کیوں ہوتی تھیں۔ وہ چونکہ اہل بستی جو تھے تکذیب کرتے تھے اللہ کے نبیوں کی، تو یہ ان کی ہلاکت کا سبب بنا کرتا تھا۔ جنت کا تذکرہ ہے، دعائے استغفار ہے، تعلیم امت کا بھی ذکر ہے، اور شفائے عطائے شفاعت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی یہاں جب اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا کہ حبیب اپنے تم بھی استغفار کرو گناہوں کی، تو یہاں تعلیم امت کا پہلو ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں ذنب جو ہے نا، ذنب اس کی نسبت ظاہری طور پر حضور علیہ السلام پہ کی ہے، لیکن حقیقی معنی جو علماء تفسیر نے لکھا ہے امت کی نسبت یہاں ہے، امت کی طرف نسبت کی گئی ہے، یعنی اے لذنب امتک، اپنی امت کے گناہوں کی بخشش مانگیے گا۔ تو یہاں پہلا حصہ اس کا تعلق تعلیم امت کے لیے ہے، اور دوسرے حصے کو عطائے شفاعت کہتے ہیں کہ اپنے امتیوں کی سفارش کیجیے، مومنوں کی سفارش کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 طبقات کے احوال ذکر کیے۔ مومن کا
ذکر کیا ہے کفار کا منافقین کا، یعنی مومنین کا تذکرہ، کفار کا اور منافقین کا۔ تدبر فی القرآن کا اللہ نے پیغام دیا ہے، فتنہ ارتداد کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا۔ پھر سورۃ الفتح اس کا آغاز ہوتا ہے۔ 6 ہجری میں یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، مکہ اور مدینہ کے درمیان صلح حدیبیہ کے مقام پہ، جہاں صلح حدیبیہ ہوئی، اس کا پس منظر یہ صلح حدیبیہ ہے، وہاں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 غلاموں کو لے کے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں، عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے۔ جب آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بطور سفیر بھیجا کفار کی جانب، تو انہوں نے کفار مکہ نے کہا کہ عثمان، تمہارے سامنے کعبہ ہے، تم طواف کعبہ کر لو، لیکن تمہارے نبی کو آنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کی عظمت اور آپ کی وفا پہ قربان جائیے، آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، عثمان اپنے محبوب کے بغیر طواف کر لے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، حضور کے بغیر میں طواف کعبہ نہیں کروں گا۔ طواف کعبہ کا معاملہ بعد میں ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کی عظمت کا ذکر معاملہ پہلے ہے۔ تو انہوں نے قربان کر دی، یہ آفر پیشکش ٹھکرا دی، کہا کہ میں طواف کعبہ نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے میرے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مقدم ہے طواف کعبہ سے۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کو پھر انہوں نے وہاں پہ قید کر لیا، پھر شور مچا دیا کہ ہم نے عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا میرے ہاتھ پہ عہد دو مجھے اور میرے ساتھ وعدہ کرو، اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ جو ہے اس کی نسبت حضرت عثمان غنی کی طرف کر دی، یعنی یہ عظمت ہے حضرت عثمان غنی کی، قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار یہاں کہ حضرت عثمان غنی حضور سے کتنا قریب تھے، حضور نے اس ہاتھ کی نسبت سے دنیا کو بتا دی کہ عثمان میرے کتنا قریب ہے۔ پھر یہ جو بیعت لی گئی، جہاں بعض لوگ کہتے جی دیکھیے اگر حضور علیہ السلام کو علم ہوتا تو حضور کبھی بیعت نہ لیتے۔ یاد رکھیے اصول طریقت بھی ہے کہ بیعت ہمیشہ زندہ کی لی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بیعت کا اعلان کر کے اس شک کو دور کر دیا کہ میرا عثمان مرا نہیں ہے یا عثمان کو قتل نہیں کیا گیا، عثمان میرا زندہ ہے، میرا عثمان زندہ ہے۔ تو بہرحال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اوپر ہاتھ اپنا رکھا، تو اللہ رب العزت نے بھی ادھر آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنے قرب کا فیض دیا اور اپنے ہاتھ کی نسبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دی، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے قرب کا فیض اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب جو سب سے اوپر ہاتھ تھا، وہ ہاتھ آپ کا ہاتھ تو نہیں تھا، وہ تو ہاتھ خدا کا ہاتھ تھا، وہ تو دستے خدا تھا۔ یہ ہے قرب افعال، یا حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا جو اظہار فرما رہا ہے، یہ اس کا بیان یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا مقام، اہل کفر کا انجام ذکر کیا ہے، المخلصین سے خطاب کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عظمت صحابہ کو بیان فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے، اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا۔ لقد، دو تاکید، ایک تاکید لام کے ساتھ، ایک تاکید جو ہے قد کے ساتھ، دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو عظمت صحابہ کرام کا اظہار بھی اللہ خود فرما رہا ہے، اور اس اظہار کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ صحابہ کرام کی عظمت کا ذکر کرنا، صحابہ کی شان بیان کرنا، صحابہ کرام کے مقام کا ذکر کرنا، یہ سنت خدا بھی ہے اور تعلیم قرآن بھی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد سے رخصت کا حکم دیا ہے، اور اس کی جو کس کو حکم دیا، لیس علی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج، ان 3 طرح کے لوگ جو ہیں ان کو رخصت دی ہے جہاد کے حوالے سے۔ حضور علیہ السلام کے خواب کی صداقت کا ذکر ہے، وہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ خواب کیا دیکھا تھا؟ خواب حضور علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، حلق کروا رہے ہیں،
یہ سارے معاملات حضور علیہ السلام نے خواب میں دیکھے۔ اور یہاں ایک اصول یاد کریں کہ خواب جو نبی کا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں خواب خلیل کا بھی ذکر، ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا، اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور یہاں آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ ذکر بھی موجود ہے۔ تو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوا کرتے ہیں۔ خواب حالت نیند میں آتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جن کی نوم کی کیفیت کیا یہ عالم ہے کہ اللہ کا نور بصورت وحی اترتا ہے، ان کے پھر جاگنے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو پیغمبر کا سونا بھی عظمت والا ہوتا ہے، پیغمبر کا جاگنا بھی عظمت والا ہے۔ اگر پیغمبر سوتا ہے تو اس کے سونے میں بھی اللہ کی وحی کا نور اترتا ہے، اگر پیغمبر جاگتا ہے تو جاگنے کی عظمت بھی کمال ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے حضور علیہ السلام کے معیت کا جو فیض بیان کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہاں قابل غور بات ہے، تعارف صحابہ کرام کا کروایا جا رہا ہے، لیکن آغاز آیت کہاں سے ہو رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کے پیچھے برکتیں کس کی ہیں، نسبت کس کی ہے۔ یہ معیت مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے تذکرے کر رہا ہے۔ لہٰذا جو لوگ صحابہ کرام کی عظمتوں کا اظہار کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، ڈنکا بجاتے ہیں، ان کو اس آیت کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ اللہ پاک نے ترتیب بتا دی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، صحابہ کرام کا ذکر بعد میں ہے، رسول اللہ کی معیت کا ذکر پہلے ہے۔ تو عظمت صحابہ کے پیچھے معیت محمدی کے برکات موجود ہیں، نسبت رسول کی برکات موجود ہیں۔ صحابہ کو جو بھی مقام ملا ہے حضور علیہ السلام کی نسبت کے صدقے سے ملا ہے۔ تو جن صحابہ کرام کی عظمت کا اگر یہ مقام ہے تو جس بارگاہ سے پھر ان کو فیض ملا ہے اس بارگاہ کی عظمت و شان کا عالم پھر کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 4 مراتب بیان کیے ہیں۔ والذین معہ تفسیر میں آتا ہے، اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ اشداء علی الکفار، اس سے مراد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ حجرات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حجرات یہ وہ قرآن مجید کی صورت ہے جو ہماری تربیت کے لیے بڑی ضروری ہے۔ تربیت عقائد ہو، تربیت اعمال ہو یا تربیت احوال ہو، یہ صورت انتہائی ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں اس صورت کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک نے صورت کا آغاز آداب رسالت سے کیا ہے اور یہ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ صورت یہاں اشارہ دے رہی ہے کہ جو رسول کا ادب کرتا ہے وہ خدا کا ادب کرتا ہے، کیونکہ اللہ سے آگے بڑھنے کا تصور تو ذہن میں نہیں سمجھ آتا، تو یہاں اشارہ یہی مل رہا ہے کہ جو رسول سے آگے بڑھتا ہے وہ خدا سے آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صوت محمدی کا ادب بتایا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی صوت، آپ کی آواز کا ادب۔ صوت جو ہوتی ہے یہ متکلم کی صفت ہوا کرتی ہے، تو جب صفت کی آداب کا یہ مقام ہے تو پھر موصوف کے ادب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر دیکھیے گا اس صفت کی بے ادبی کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ اگر آواز اونچی ہوگی آواز رسول سے، اس کا انجام کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید نے یہاں حبط اعمال کا ذکر کیا، ضبط اعمال، یعنی کہ اعمال ضبط ہو جائیں گے، بلکہ فرمایا اعمال حبط ہو جائیں گے، یعنی اعمال جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ بعد میں کسی قسم کی ہریالی کا تصور ہی نہیں بندہ لا سکتا، اس طرح کے اعمال کی شامت اور انجام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی ذات کا جو ادب ہے اس کا جو انعام بتا دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تقوی کا نور عطا کر دیتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی حجرات کا ادب ہے، کیا بات، یعنی مکان کا ادب ہے۔ جب مکان کا ادب اتنا اعلیٰ ہے تو مکین کے ادب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد آداب
مومن بتائے ہیں، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا رشتہ، کیا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، پھر آپس کے جو باہمی تعلقات ہیں مومن مومن کا ادب کرے گا، یعنی غیبت نہیں کرنی، ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرنی، یعنی ایسی جاسوسی جس میں کسی کی دل آزاری کا معاملہ ہو، کسی کو تکلیف دینے کا معاملہ ہو، وہ جاسوسی نہیں کرنی، تو اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو غیبت کا انجام بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات تربیت اہل ایمان کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں عظمت قرآن کی قسم اٹھائی ہے، کفار کا مرنے کے بعد زندگی پر جو سوال ہے اس کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں۔ کفار کو دعوت فکر دی گئی، انعامات خداوندی کا تذکرہ ہوا، پانی سے مردہ زمین کو زندگی ملتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے دعوت فکر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی کیسے دیتا ہے۔ قوم نوح کا ذکر ہے، اصحاب الرس یعنی وہ لوگ جو یمامہ کے اندھے کنویں والے ہیں ان کا ذکر ہے، قوم سمود مدینہ سے شام کی طرف تبوک کے قریب جو بستی ہجر ہے ان میں آباد قوم کا ذکر ہے جس کو قوم صالح کہا جاتا ہے، اصحاب الایکہ مدین کے گھنے درختوں میں رہنے والے لوگوں کا ذکر ہے، قوم تبا یہ جو یعنی وہ لوگ ہیں یمنی جن کو کہا جاتا ہے ان کا ذکر ہے، تخلیق انسان کا ذکر ہے، اللہ پاک شہرک سے بھی قریب ہے وہ اللہ نے تصور دیا ہے اس کا ذکر بھی ہے، موت کا ذکر موجود ہے، نفخ صور کا ذکر یعنی سور جو پھونکا جائے گا اس کا ذکر ہے، احوال قیامت کا ذکر ہے، اہل انابت کا ذکر ہے، قلب منیب کا تذکرہ موجود ہے، یوم قیامت اور اہل ایمان کا پروٹوکول ذکر ہے۔ پھر اللہ پاک نے 4 قسموں کا ذکر کیا، والذاریات ہواؤں کی قسم، پھر آگے اللہ پاک نے بادلوں کی قسم کا ذکر کیا ہے، کشتیوں کی قسم کا ذکر کیا ہے، فرشتوں کی قسم کا ذکر کیا ہے، قیامت کا بیان اللہ نے فرمایا ہے، سوال قیامت اور اس کا جواب قرآن پاک میں آیا ہے، متقین کا مقام ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ مضامین ہیں جو کہ 26ویں پارے میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔